میوزک، موویز اور ڈراموں کے اس ماحول میں اسلامک اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جا الحق کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ علماء کرام کہاں تک صحیح ہے، کہاں غلط ہے۔ حضرات گرامی، ایک بات آپ کے سامنے میں صاف کر دوں کہ قرآن کریم میں علماء کی تعریف آئی ہے، حدیث پاک میں علماء کرام کی تعریف آئی ہے، ان کا مقام بتایا گیا ہے۔ یہاں تک بتایا کہ جو علماء کرام کی قدر نہ کرے، اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو علماء کرام سے بغض رکھے، نفرت کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی گویا مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ طے کریں کہ آپ کون ہیں، مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ایک چیز طے ہو جائے نا اپنے آپ میں، اب پھر آپ آگے بات سنیں۔ دوستوں، یہاں پر دیکھیں، جب علماء کرام میں سے کوئی عالم، ایک بات یہ سوچ لیں کہ علماء کرام یعنی سارے دنیا بھر کے علماء کرام کبھی بھی حق سے انحراف یعنی حق سے الگ کوئی رائے اپنی قائم نہیں کر سکتے۔ علماء کرام کی پوری جماعت مل کر کبھی بھی اسلام سے الگ اپنی رائے قائم نہیں کر سکتی۔ کوئی ایک عالم، دو عالم، چار عالم کہیں کے یہ ایسا الگ الگ مشترکہ طور پر اپنی الگ رائے قائم کریں گے، ان کی اپنی علمی استعداد کے مطابق، یا خدا نخواستہ کوئی اپنی اگر شرارت دل میں آ گئی ہو تو اس کے مطابق، یہ بات پاسبل ہے، ممکن ہے۔ لیکن یہ ممکن بالکل نہیں ہے کہ ساری دنیا کے علماء کرام ایک ساتھ ہو کر اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی صحیح چیز کے خلاف قدم اٹھانے لگ جائیں۔ دوستوں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں صاف ہے، جس کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر رہے گی اور وہی ناجی ہوگی، یعنی وہی نجات پانے والی ہوگی۔ دوستوں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ علماء کرام سارے کے سارے ایک ساتھ کسی غلط چیز پر جمع ہو جائیں؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اب آگے بات سمجھیں کہ جب بھی کوئی عالم کوئی اچھا قدم اٹھاتا ہے، یا کوئی قدم اچھا یا برا آپ سمجھ لیں، کوئی بڑے عالم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایسی بات چلائی جاتی ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ان کے خواب و خیال میں نہ ہو، ایسی باتیں چلائی جاتی ہے۔ دوسری بات کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی اچھی بات چلائی جاتی ہے جو پھر کسی کو ہضم نہیں ہوتی، یعنی تعریف بڑھ چڑھ کر اور برائی بھی پھر بڑھ چڑھ کر، تو دونوں طرف سے ایسی تنازع پیدا ہوتی ہے، ایسا اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طبقہ اس طرف، ایک طبقہ اس طرف، حالانکہ دونوں بھی غلطی پر ہے۔ آدمی کوئی جو کام کر رہا ہو کسی بھی لائن سے، تو اس کو اس کے کنسیپٹ سے دیکھنا چاہیے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اب ذرا سا یہاں پر دیکھیں آپ آج کے حالات کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ، اب ان کا عمل کہ انہوں نے موہن بھاگوت جو RSS کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، لیڈر ہیں، ان سے ملاقات کی۔ اب ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہونے لگی کہ مولانا ارشد مدنی صاحب وہ معاذ اللہ کسی کے حوالے ہو گئے ہیں، یا کسی کے اشارے پر ہیں، یا کسی کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستوں، یہ افواہیں اڑائی جاتی ہیں اور اڑائی جائیں گی۔ فتنوں کے دور میں افواہیں اڑنا یقینی ہے میرے پیاروں، افواہوں کے بغیر باطل کامیاب نہیں ہو پائے گا، اس کو پتہ ہے۔ تو باطل نے نئی چال چلی ہے کہ اکابر علماء کے خلاف ایسی باتیں چلائی جائے کہ جس سے ان کی عوام ان سے ٹوٹ جائے، یعنی علماء کا اعتبار عوام سے ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ بیچ میں ایک فتویٰ آیا، اس کے خلاف ایسی باتیں ہونے لگی کہ معاذ اللہ وہ سازش کا حصہ ہے اور وہ کسی کی حمایت میں دیا گیا، کسی کی مخالفت میں دیا گیا۔ دوستوں، قرآن اور سنت علماء کا سب سے بڑا سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن سنت کے علاوہ کوئی بات ہوگی، علماء کرام متنبع کریں گے، اور تنبیہ کے بعد اگر وہ شخص یا وہ گروہ نہیں سدھرے گا تو پھر علماء کرام عوام میں منظر عام پر اس کو لائیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو رد کر کے دکھائیں گے۔ دوستو، یہ ہوتی ہے علماء کی ذمہ داری، یعنی احقاق کے حق اور ابطال باطل، حق کو حق بتاؤ، باطل کو باطل بتاؤ۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے۔
اللہ پاک کے یہاں ان سے کل قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے، اب وہ کیسے اس سے گریز کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے ان کا عمل کہ انہوں نے اسکاؤٹ ٹریننگ شروع کی، اور یہ خود اس ڈریس میں یونیفارم میں جس میں شرٹ پینٹ ہے، بیلٹ وغیرہ ہے، اور وہ ٹائی ہے، ہیٹ ہے، اب اس ڈریس میں مولانا محمود مدنی صاحب کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے تقریباً 5 دنوں کی ٹریننگ مکمل حاصل کی مدھیہ پردیش کے پروگرام میں۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں کیا غلطی ہو گئی؟ مولانا ارشد مدنی صاحب کا اس RSS کے لیڈر سے ملاقات کرنا، جس کا اسلام میں پورا جواز ملتا ہے، کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے ملاقات نہیں کی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے وہ 3 سربراہوں سے کیا ملاقات نہیں کی تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب سے ملاقات نہیں کی تھی؟ یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں جو سیرت اسلام کے خلاف ہے، جبکہ ان علماء کرام کا عمل سراسر اسلام کی حمایت میں ہے، اور اسلام کی ملک و ملت کی افادات کے لیے ہے، ملک و ملت کی خیر خواہی اور امن پسندی کے لیے ہے۔ اب آپ اس میں اپنی رائے کیسے داخل کر سکتے ہیں، جبکہ دنیا بھر کے علماء کرام ان سے متفق ہیں، اور تو عام آدمی کو کہنے کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا۔ تو یہ دونوں حضرات، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جتنے اور علماء کرام اور قوم کے فکرمند حضرات جو اقدام خلوص کے ساتھ لے رہے ہیں، اللہ پاک سب کے مشن کو خوب کامیابیاں عطا فرمائے، ترقیات سے نوازے، اور اللہ پاک سب کے حوصلے مزید بلند فرمائے۔ اللہ پاک تمام تر کاوشوں کو امت مسلمہ کے حق میں خیر خواہی کا ذریعہ بنائے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ درخواست ہے نیچے کمنٹ کریں اور ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو پورے اخلاص کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور درخواست ہے کہ آپ بھی اخلاص ہی کی نیت سے سنیں اور سمجھیں ان باتوں کو۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے قائدین سے جڑ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے قائدین کے اللہ پاک خوب عمر میں برکت دے، اور ان کی ہمت اور حوصلہ اللہ پاک خوب بلند فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ملتے ہیں دوستوں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔